تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ علاقوں کی آب و ہوا یا جو بھی معاملات ہیں اور جو مہینہ یا سیزن چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو مکھیوں کی منتقلی کے شیڈول کے حوالے سے آگاہ دیں۔ ملی صاحب، ملک میں ہم نے ایک سروے کروایا تھا، پورا ہمارا ہنی بی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے اس سروے کی رپورٹ جب میں دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ چند مقامات کو چھوڑ کر اس پورے علاقے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سال بھر شہد کی مکھیوں کو اپنی پسند کے پودے دستیاب ہیں۔ صحیح۔ چند ایک ترقی پسند افراد کے سوا شہد کی مکھیاں پالنے والے تقریباً سبھی لوگ اپنی کالونیوں کو سال بھر پہاڑوں یا دامنے کوہ کے علاقوں، خاص کر حسن ابدال، ہری پور، ترناب، پشاور، بنو، سوات، ہزارہ اور آزاد کشمیر میں رکھتے ہیں۔ صحیح۔ یا ملیسا، میں نے دیکھا کہ اسی علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جہاں پودے دستیاب ہوں کالونیوں کو منتقل کرتے رہتے ہیں وہ۔ صحیح۔ اس طرح بہت کم مقدار میں شہد حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے کالونیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا شہد کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے تجربہ کار مقصدان جو ہیں اپنی کالونیوں کو شہد کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام میں جو منتقل کرتے ہیں اس کا کوئی شیڈول میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے ہے۔ ضرور۔ جیسے آپ مہینوں کا لے لیتے ہیں، مہینوں میں، اور جگہوں کا بھی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں، اگر نومبر دسمبر، خاص طور پہ سردیوں کے موسم سے لیتے ہیں، نومبر دسمبر میں یہ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ، سرگودا، گجرانوالا اور گجرات، جی جی، یہ علاقے ہیں جہاں پہ سرسوں اور توریا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ منتقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دسمبر، جنوری، فروری، یہ ان میں سیالکوٹ، گجرات، جیلم، راول پنڈی اور ہری پور میں ٹھیک ہے یہ سرسوں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں یعنی دسمبر، جنوری، فروری تک۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ماہ۔ اسی طرح مارچ سے وسط اپریل تک یہ سرسوں جو ہے نا، یہ سرحد کے سوات ہے، دیر، باجوڑ، مانسیرا اور ایبٹ آباد، جی جی، اس میں سرسوں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سرسوں کے لیے سوات، دیر، باجوڑ، مانسیرا اور ایبٹ آباد میں مارچ سے وسط اپریل تک وہاں منتقل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلام آباد، ایبٹ آباد، پشاور اور لاہور میں اکتوبر سے مارچ تک، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 6 ماہ خاص طور پہ وہ مقصبان جو ان علاقوں کے قریب ہیں یا یہاں علاقوں کے رہنے والے ہیں، وہ یہاں پہ رکھتے ہیں اسلام آباد میں، صحیح، ایبٹ آباد میں، پشاور میں اور لاہور میں سفیدہ ہوتا ہے، صحیح، سفیدہ کے پھولوں کے لیے۔ اسی طرح نومبر سے فروری تک یہ لوکاٹ ہوتا ہے، اس کے پھول ہوتے ہیں۔ اور لوکاٹ کہاں مرغلہ میں، یہ مرغلہ کی پہاڑیاں ہیں، جی جی، اس میں ہری پور ہے، پشاور، نوشہرہ، کوہاٹ، ہزارہ۔ صحیح۔ اسی طرح نومبر سے مارچ تک جو ہے اسلام آباد، راول پنڈی، مرغلہ، ہزارہ، میرپور، ان میں بیکڑ ہوتا ہے ایک، اور گرنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بیکڑ کا شہد ملی صاحب اتنا اچھا ہے کہ اسے الرجی، خاص طور پہ جن لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، الرجی کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے، واہ واہ، بیکڑ کا شہد۔ اسی طرح مارچ تا مئی، مارچ، اپریل، مئی، 3 مہینے جی جی، سوات اور آزاد کشمیر میں جی، یہ بھی بیکڑ بھی ہوتا ہے، گرنڈا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آلو بخارا، خوبانی کے شہد کے حصول کے پھول، لیے، شہد کے حصول کے لیے آلو بخارا اور خوبانی کے لیے مری کی پہاڑیاں ہیں، آزاد کشمیر ہے، ہزارہ ہے، سوات اور پشاور، ان میں فروری مارچ میں یہ منتقل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ناشپاتی اور آڑو یہ فروری مارچ میں ہی، یہ فروری مارچ میں اور بھی بہت سارے ہیں۔ فروری مارچ میں میں آپ کو بتاؤں، ناشپاتی ہے، آڑو ہے، پنجاب میں آم ہے، یہ ناشپاتی اور آڑو۔ سر میں یہ چاہوں گا کہ ناشپاتی اور آڑو کا جب حوالہ آیا تو اس کے لیے کون کون سے مقامات ہیں جو وہ اس کے لیے جو مقامات جہاں منتقل کی جا سکتی ہے اپنے مقصدانوں کے لیے، جی جی، وہ ہے پشاور، نوشہرہ، ہری پور اور ہزارہ۔ اور اسی سیزن میں سر پنجاب کے لیے پنجاب میں آم ہے، فروری مارچ میں آم کے
پھول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت اس کو بور لگا ہوتا ہے زبردست فروری مارچ. تو فروری مارچ میں پنجاب میں وہاں منتقل کر سکتے ہیں. صحیح. سنگترا مالٹا البتہ پنجاب اور سراسری سرگودا میں، اور مالٹے کا بڑا زبردست شہد ہوتا ہے. یہ سنگترے کا، مالٹے کا، لیمو کا، یہ سٹرس کا، یہ جتنے بھی ترشاوا پھل ہیں ان کا فروری مارچ میں یہ شہد لیا جاتا ہے، اور یہ زبردست وہاں پہ یہ منتقل کر دیتے ہیں پنجاب اور سرحد دونوں میں. صحیح. اسی طرح باٹل برش ایک پودا ہوتا ہے، یہ بوتل برش کہتے ہیں اردو میں. جی جی. یہ باٹل برش جو ہے اس میں اسلام آباد، راول پنڈی، ایبٹ آباد، پشاور میں اپریل، مئی اور اگست ستمبر میں یہ سیزن ہے. اپریل، مئی اور اگست ستمبر. ٹھیک ہے. یہ باٹل برش کے لیے ان اسلام آباد، راول پنڈی اور ایبٹ آباد اور پشاور ان میں یہ منتقل کر دیتے ہیں. اسی طرح کلوور ہوتی ہے، یہ شفتل، برسیم آپ نے دیکھا ہوگا، جو شٹالا ہوتا ہے، چارہ جات، ان کے پھول بڑے زبردست، ان پہ بہت زیادہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں. اور یہ سر سیزن کون سا ہے اور کن کن علاقوں میں؟ یہ اپریل، مئی، جون، یہ 3 مہینے، اپریل، مئی، جون. اس میں کلوور، اس میں پنجاب ہے، سرحد ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپریل سے اکتوبر تک سورج مکھی، خاص طور پہ پنجاب اور سرحد میں، تو اس کے لیے بھی آپ وہ شفٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح شیشم پہ بھی پھول ہوتے ہیں، شیشم سے نیکٹر لیتی ہے، اور یہ پنجاب اور سرحد میں مارچ اور اپریل میں اس پہ آتے ہیں پھول. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے تن، ایک درخت ہے، فارسٹ کا ہے. صحیح. تن اپریل اور مئی میں اسلام آباد، راول پنڈی، مری، ایبٹ آباد اور سرحد میں، ان علاقوں میں ان علاقوں میں ہوتا ہے، منتقل کیا جا سکتا ہے. ہاں جی. اچھا سر، پھلائی کا شہد ہے جو، اس کے حصول کے لیے علاقے اور سیزن بتائیے، کیونکہ پھلائی کا شہر ہے جو اس کی بڑی مانگ ہے بہت زیادہ، اور شہد کی پھلائی سے پھولوں سے بہت زیادہ شہد لیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ سرحد اور پنجاب دونوں میں یہ اپریل اور مئی میں یہ شفٹ کرتے ہیں، اور وہ اپریل اور مئی میں لیتے ہیں. اور اسی طرح ایک مسکٹ ہوتا ہے. مسکٹ پنجاب میں شمالی اور وسطی علاقے اور سرحد میں دامنے کو کے علاقے، یہ اپریل سے جون تک، اپریل، مئی، جون. بالکل صحیح. اسی طرح برسیم اور لوسن جو میں نے کہا تھا نا پہلے آپ کو، وہ کلوور، یہ برسیم اور لوسن یہ پنجاب سرحد میں مئی اور جون میں. ٹھیک ہے. یہ شفٹ کر دیں. اور اسی طرح جولائی، اگست، ستمبر پنجاب اور سرحد دونوں میں مکئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مکئی کے پھولوں پہ، اور مکئی سے بھی یہ نیکٹر ہوتا ہے. اچھا سر، جب آپ نے یہ سیزن بتایا تو یہ اگست سے اپنا نومبر تک کا دورانیہ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں خصوصاً کپاس کا ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں کہ کپاس کے شہد کے حصول کے لیے اس دورانیے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میرا جو تجربہ کہتا ہے وہ ملی صاحب ایسے ہے کہ کپاس کے علاقے میں آج کل بے تحاشا، بے دریغ پیسٹیسائڈ کا استعمال ہو رہا ہے. یہ زہروں کا استعمال ہو رہا ہے. وہاں پہ یہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بایولوجیکل کنٹرول ہو رہا ہے، IPM استعمال ہو رہی ہے. جہاں پہ پیسٹیسائڈ کا استعمال نہیں ہو رہا، وہاں پہ دوست کیڑے اور ان کا استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ البتہ اگست سے نومبر تک وہاں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ستمبر اور اکتوبر میں شین ہے. شین ایک درخت ہے، کاغان، سوات، دیر اور چھتر پلین اور کوہستان، نتھیا گلی، کشمیر اور مری، ان میں ستمبر اکتوبر میں شین پہ ہے. ان علاقوں میں وہ منتقل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کاسموس ایک اور ٹری ہے یا ایک بش ہے، اس میں یہ اسلام آباد، راول پنڈی، پشاور، مینگورا اور ایبٹ آباد میں یہ اکتوبر، نومبر. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر ہم اس شیڈیول کو ذہن نشین کریں تو شہد کی مکھیوں کی کالونیاں مناسب وقت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جائیں تو شہد کی پیداوار کالونیوں کو ایک جگہ رکھنے یا اسی علاقے میں جگہ بدلنے کی نسبت 2-3 گنا بڑھ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اوورال پورے پاکستان میں سیزن وائز شہد کے حصول کے لیے اس شیڈیول میں تمام چیزوں کا احاطہ کیا. بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ نے جو ہمارے مقصبان حضرات ہیں انہیں اس بارے میں بڑی تفصیلی آگاہی دی اور ایک شعور کو فروغ دیا. بہت مہربانی ملی صاحب آپ. اس کے ساتھ ہی پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام